بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، گزشتہ سے پہلے والے جو جمعے گزرے ہیں اس میں ایک مضمون شروع کیا تھا کہ پچھلا جو زمانہ ہمارے ساتھ گزرا ہے، لاک ڈاؤن کا زمانہ ہو یا یہ وبائی بیماری کا زمانہ ہو، اس زمانے نے ہمیں کیا سبق دیے ہیں اور اس زمانے نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے، اسی کے متعلق چند باتیں ذکر کرنی ہیں۔ 9 باتیں اب تک میں نے ذکر کی آپ کے سامنے۔ 10ویں بات یہ ہے، امریکہ جو ہے وہ سپر پاور نہیں ہے۔ ایک پچھلے کئی سالوں سے یا پچھلے کئی دہائیوں سے لوگوں کے ذہنوں پر ایک چیز مسلط یہ کی گئی ہے کہ اس دنیا کا سب سے بڑا جو چودھری ہے اور اس دنیا کے بڑے بڑے فیصلے جو لیے جائیں گے اس میں امریکہ سر فہرست ہوگا، سب سے پہلے ہوگا، اس لیے کہ لوگوں نے ایک ذہن بنایا اور جس کو سپورٹ جس چیز کا ملا ہے وہ میڈیا کا بہت زیادہ ملا ہے، تو ایک نعرہ چلا، ایک آواز چلی، لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھا کہ یہ سب سے بڑا سپر پاور ہے، کہ اس کے پاس فلاں ٹیکنالوجی ہے، فلاں چیز ہے، فلاں چیز ہے۔ لیکن اس وبائی بیماری نے ہمارے سامنے کھول کر رکھ دیا کہ طاقت تو صرف اللہ کی ہے، کوئی سپر پاور نہیں ہے اس دنیا کے اندر، کوئی بھی سپر پاور نہیں ہے۔ ہر ایک سپر پاور جو دنیا میں اس سے پہلے کوئی بھی گزرے ہو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر روم اور ایران یہ 2 بہت بڑے سپر پاور سمجھے جاتے تھے۔ کسرا اپنے آپ کو بہت بڑا سپر پاور سمجھتا تھا، لیکن صحابہ کرام جب داخل ہوئے تو کیا معاملہ ہوا ہے؟ تو الغرض اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑے بول، بڑی باتیں تو بالکل پسند نہیں ہیں۔ یہ بہت بڑے پیمانے سے لے کر مختصر طور پر ہم اپنی زندگی میں بھی یہ بات رکھیں کہ ہم اپنے آپ کے لیے بڑائی کے بول کبھی نہ بولیں، اپنے آپ کو بہت بڑا طاقتور، بہت جیک والا اور بہت فلاں والا نہ سمجھے ہرگز۔ اصل جیک، اصل طاقت تو اللہ ہی کی ہے۔ اس لیے بعض بزرگ اور اکابرین کہتے بھی ہیں کہ بھئی ہمارا تو فلاں سے، کوئی کہتا ہے جیسے لوگ کہ بھئی ہمارا تو جیک فلاں سے لگتا ہے، ہم تو ان سے اپنے کام نکلوا لیتے ہیں۔ تو اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے اپنی دوستی بنا لو اور اپنے سارے کاموں کو اللہ کی طرف متوجہ کر دو، انشاءاللہ اللہ کوئی بھی کام تمہارے رکنے نہیں دیں گے۔ اگر کوئی رکاوٹ ہوئی تو اس میں اللہ کی طرف سے مصلحت ضرور ہوگی، چاہے وہ ہمیں نظر نہ آئے۔ ایسے بہت سارے واقعات پچھلے زمانے میں ہوئے، حضور کے زمانے میں ہوئے، ظاہری طور پر سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، لیکن اس میں اللہ کی طرف سے حکمتیں ہیں اور مصلحتیں ہیں جس کو ہم نہیں جانتے ہیں۔ اس لیے عزیز بزرگوں، 10واں پوائنٹ اور 10ویں بات یہ ہے کہ کوئی بھی سپر پاور نہیں ہے، اور حالت یہ ہے آج 1-2-4 مہینے پہلے کہ ہندوستان کو کہا جا رہا تھا کہ آپ اپنے یہاں سے جو دوائیں ہیں، ویکسین تو تیار نہیں ہوئی لیکن جو دوائیں ہیں وہ بھیجیے، اور ایک دھمکیانہ انداز میں۔ آج سب سے زیادہ کیسز امریکہ کے اندر ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ تاریخ کو اور حالات کو اور پچھلے زمانے کے حالات کو اٹھا کر دیکھیں تو وہاں کا صدر جو ہے وہ بے بس اور مجبور نظر آ رہا ہے۔ اس لیے 10ویں بات یہ ہے کہ کوئی بھی دنیا کے اندر جو اپنے آپ کو کہتا ہے فلاں ملک سپر پاور ہے یا فلاں وہ شخص ہے، تو وہ
ایک جھاگ ہے، ایک مکڑی کا جالا ہے، اور ایک بہت بوسیدہ اور بہت کمزور چیز ہے کہ جس پر ابھی اللہ کی طرف سے ذرہ برابر حالات آئے تو سارے کے سارے سہم کے رہ جائیں گے۔ متوجہ ہونا ہے ہمیں اللہ کی طرف، اللہ کی طاقت کو دیکھنا ہے۔ اصل معاملہ ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے، جس چیز کو بہت زیادہ بولا جا رہا ہے وہ چیز ذہنوں میں بیٹھ جاتی ہے۔ اس لیے انگریز جو پالیسیاں لے کر آئے تھے وہ بہت ساری پالیسیز میں اپنی وہ کامیاب ہو گیا، اب بھی وہ ہم سے نہیں نکل رہی ہے۔ انہی میں سے ایک چیز یہ تھی کہ کسی بات کو لوگوں کے بیچ میں ان کے ذہنوں میں بٹھانا ہے، چاہے وہ جھوٹ ہے تو بار بار بولو، بالکل بولتے ہی رہو، ایک وقت آئے گا کہ لوگ اس کو سچ سمجھنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ یہ ایک آدھ ہفتے بعد 15 اگست کا جو دن آ رہا ہے، ہندوستان کی آزادی میں بہت ہی اہم دن ہے۔ ہندوستان جس دن آزاد ہوا تھا، اس کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، سب سے زیادہ قربانیاں اس ملک کی خاطر، جب پورا ملک سو رہا تھا غفلت میں، ملک کو پتہ بھی نہیں تھا کہ ملک غلام ہو گیا ہے، تو سب سے پہلے مسلمانوں نے فتویٰ دیا ملک غلام ہو چکا ہے۔ سب سے پہلے نیند سے جگایا مسلمانوں نے۔ لیکن ایک پچھلے کئی دہائیوں سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ چیز بٹھائی گئی ہے، کہیں کہیں پر نام مولانا ابوالکلام آزاد کا مل جائے گا، اشفاق اللہ خان کا مل جائے گا، یا اس کے علاوہ 2-4 گنے چنے نام ہیں، لیکن میرٹھ سے لے کر دہلی تک کوئی درخت جھاڑ ایسا خالی نہیں تھا کہ جس کے اوپر کسی مسلمان، کسی عالم کو پھانسی نہ دی گئی ہو۔ یہ تاریخ ہے، لیکن میڈیا کے ذریعے سے ایسا جھوٹ پھیلایا گیا کہ لوگ بس اسی کو سچ سمجھنے بیٹھے جو اس کو دکھایا گیا۔ تو الغرض 10ویں بات میں یہ ذکر کر رہا ہوں کہ کوئی بھی سپر پاور نہیں ہے، طاقت پاور یہ صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ 11ویں بات، اس بیماری کے اندر ہمیں چند ہدایتیں دی گئی، ماسک کا پہننا ہے، ڈسٹینس کا رکھنا ہے، اور اسی طریقے سے ایک اہم ہدایت کہ ہاتھ کو بار بار دھونا ہے۔ تو کوئی صابن سے دھو رہا ہے، کوئی پانی سے دھو رہا ہے، کوئی سینیٹائز کر رہا ہے اپنے ہاتھ کو، یعنی سینیٹائزر سے دھو رہا ہے۔ لیکن بہت پیاری بات کہی ہے، 11واں پوائنٹ یہ ذہن میں رکھیں کہ دیکھیے، ہاتھوں کو پانی سے دھو لیں، صابن سے دھو لیں، سینیٹائز کر لیں، مونڈوں تک دھو لے، پورا کے پورا یہاں تک دھو لے، لیکن جس کے دل گندے ہوں گے وہ ہاتھ دھونے سے صاف نہیں ہوں گے۔ دل کی نیگیٹیوٹی، دل کا منفی پن، دل کی جو برائی ہے وہ ہاتھ دھونے سے صاف نہیں ہوگی۔ ہم نے ظاہری طور پر ہاتھوں کو دھو کر صاف تو کر لیا، لیکن دل کے اندر جو بیماریاں، نفرتیں، عداوتیں، حسد، بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں۔ ظاہری بیماری سے بچنے کے لیے ہم نے ہاتھ تو دھویا، لیکن اندر والی بیماری سے بچنے کے لیے کیا ہم نے اپنے دل کو دھویا ہے؟ یہ دل جو اللہ کے سامنے ہمیں بتانا ہے۔ جب ہاتھ دھوئیں اس بیماری کے ڈر کی وجہ سے، تو ساتھ میں ذہن میں یہ بھی رکھیں کہ کیا میں نے دل بھی اپنا ایسا ہی سینیٹائز کر لیا ہے، صاف کر لیا ہے، صابن سے دھو لیا ہے؟ اس دل میں کسی کے متعلق کوئی نفرت تو نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کے تمام احکام اور اللہ کی قدر و عظمت ایسی ہی اس دل میں بیٹھی ہوئی ہے۔ غور ضرور کیجئے اس چیز کے اوپر ہم کہ ہمارے دل، ورنہ آج تو حالات یہ ہیں لوگوں کے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اکثر لوگوں کو کسی سے کوئی محبت ہی نہیں ہے۔ موبائل کے سٹیٹس اٹھا کر دیکھو، فیس بک پر سٹوریز اٹھا کر دیکھو، یا اور جتنے بھی سوشل پلیٹ فارم ہیں، ہر ایک جو ایک دوسرے کو میسج کر رہا ہے یا اپنی سٹوری پر رکھ رہا ہے، وہ صرف اور صرف منفی چیزیں رکھ رہا ہے، نیگیٹو چیزیں رکھ رہا ہے۔ کبھی کسی رشتہ دار کی برائی، کبھی کسی اور کی برائی، کبھی پورے سماج کو یا تمام لوگوں کو وہ برا بھلا کہہ رہا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دنیا سے اچھے لوگ ہی ختم ہو گئے ہیں کیا؟ ایسی بات نہیں ہے۔ اس لیے ہم اگر اپنے دل کو صاف کر لیں گے تو سب اچھے نظر آئیں گے، پھر سب اچھے نظر آئیں گے۔ ہم اپنے خود کے پہلے دل کو صاف کر لے۔ کسی شاعر نے بہت پیاری بات کہی ہے، نہیں چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں، کوئی بھی برا نہیں ہے اللہ کے یہاں پر۔ کسی کی ذات سے کوئی نفرت ہمیں نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں اختلاف ہو، باتوں کا ہو یا کوئی اور، لیکن اس کی ذات سے نفرت ہو جاوے۔ اسی طرح ایک تو کہا گیا ہے کہ جو شخص شرابی ہے اس کے شراب والے کام سے نفرت کرو، لیکن شرابی کی ذات سے نفرت مت کرو۔ اگر یہی چیز ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر غیر مسلموں کو، مشرکوں کو نہیں بٹھاتے۔
غیر مسلم مشرک یہود وہ مسجدوں میں آ کر بیٹھ رہے. یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اصل جو صفائی ہے وہ دل کا صاف ہونا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک موقع پر کہ ایک شخص ابھی ہی آئیں گے، یہ جنتی ہے. وہ آئے اور حضور نے فرمایا کہ یہ جو شخص آ رہے ہیں یہ جنتی ہے. دوسرے دن بھی پھر فرمایا حضور نے کہ ایک شخص آئیں گے، ان کو دیکھنا وہ جنتی ہے. 3 دن تک حضور نے یہ فرمایا. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں گیا ان کے گھر جا کر رہنے لگا، ان سے کہا کہ میں 2-3 دن آپ کا مہمان بنوں، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. اور میں پورے دن کا ان کا روٹین دیکھتا رہا کہ ایسا تو کون سا کام ہے کہ حضور نے کہا کہ جنتی ہے. کوئی خاص مخصوص نظام کہتے ہیں نا، علماء سے ملتے ہیں مفتیان نے، کوئی ایسا زبردست عمل بتاؤ کہ وہ کروں نے سیدھا جنت میں. تو وہ ان کے گھر گئے اور رہنے لگے، لیکن وہی روٹین والے کام کاج، نماز، روزہ، یا اسی طریقے سے رات کی نمازیں، کوئی خاص الگ سے ایکسٹرا عمل نہیں جنایا کہ جو دیکھا نہ ہو انہوں نے. تو 3 دن کے بعد رہا نہ گیا تو ان سے پوچھ لیا ایسی تو کون سی وجہ ہے کہ ایسا کون سا آپ کا عمل ہے کہ جو آپ کرتے ہیں اور اس عمل کے کرنے کی وجہ سے حضور نے فرمایا کہ آپ جنتی ہیں. کہا میرا ایسا کوئی خاص عمل تو نہیں ہے، ہاں البتہ یہ بات ضرور ہے کہ جب میں رات کو سوتا ہوں اپنے دل میں کسی کے متعلق کوئی نفرت نہیں پالتا ہوں، اپنے دل میں کوئی نفرت، سب کو معاف کر کے سوتا ہوں، دل کو صاف کر کے سوتا ہوں میں. تو صحابی فرماتے ہیں کہ بس یہی بات ہے، اس عمل کی وجہ سے حضور نے فرمایا ہے کہ آپ جنتی ہیں. تو ہاتھ کی صفائی کے ساتھ ساتھ ہم اپنی دلوں کی صفائی کو بھی کرتے رہیں. 11ویں بات. 12ویں بات، جس کی فطرت میں شر ہوتا ہے، برائی ہوتی ہے، فتنہ ہوتا ہے، اس کے فتنہ پھیلانے کا یا اس کی نفرت کا کوئی موسم نہیں ہوتا ہے. یہ پچھلا زمانہ جو ہمیں ایک سبق دے گیا، ایک یہ بھی دے گیا کہ جس کی فطرت میں برائی ہے وہ فسادی شخص ہے، وہ تو اس کا کوئی ایسا کوئی مخصوص سیزن یا موسم نہیں ہوگا کہ یہ ٹائم پہ ہی فتنہ کرے گا، فساد کرے گا، تکلیف پہنچائے گا، بلکہ جب اس کو موقع ملے گا وہ تکلیف پہنچائے گا. آپ دیکھ لیجئے پچھلے زمانے کے اندر وہ لوگ جنہیں مسلمانوں سے نفرت یا اسی طریقے سے اچھے لوگوں سے نفرت، جب ان کو کوئی حالات آئے، پریشانی آئی، تو پھر ان کے خلاف ایک پروپیگنڈا، سازش، مکاری، جھوٹ. یعنی جب حالانکہ یہ پینڈیمک اور یہ زمانہ ایسا زمانہ تھا کہ جس کے اندر دشمن کو بھی سہارا دینے کی ضرورت تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک یہودی لڑکا بیمار ہوا، اس کی عیادت کے لیے آپ تشریف لے گئے. ایک عورت روزانہ کچرا پھینکتی تھی، وہ 1-2 دن نہیں آیا تو حضور تشریف لے گئے کہ ایسا تو کیا ہو گیا، معلوم ہوا کہ وہ بیمار ہے تو حضور اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. اب اندازہ لگائیے کہ یہ حضور کا عمل ہے، یہ پیارا، یہ اسلام کی تعلیم ہے. اس لیے مولانا کلیم صدیقی صاحب نے 5 تاریخ جو اکثر مسلمانوں کے دل کو ٹھیس اور اکثر مسلمانوں کے دل جو ٹوٹے ہیں کہ یہ کون سا عمل ہوا، تو بہت پیاری بات حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب نے کہی ہے کہ دیکھیے ایسے حالات میں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ مسلمان ایک مایوس ہو گیا، نا امید ہو گیا کہ اب کیا ہوگا. مایوس نہ ہو، بلکہ وہ لوگ جو اس عمل کو کر رہے ان پر محنت شروع کر دے اسلام کی، ان کو دین کی دعوت دیں. ہم میں سے ہر ایک کے ٹچ کے اندر، تعلق کے اندر بہت سارے غیر مسلم دوست بھی ہوں گے. قرآن مجید دیں ان کو پڑھنے کے لیے، اسلام کی تعلیم ان کو بتائیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے ان کو صحیح معنی میں تعارف اور پہچان کروائے کہ یہ ہے ہمارے نبی، یہ ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. تو مایوس ہونے کی قطعی طور پر ضرورت نہیں ہے، بس اپنے عمل کو، اپنے کام کو. اور پچھلی صدیوں میں اس کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں، بہت ساری مثالیں ملتی ہیں. لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تیأسوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. تو الغرض جو شرپسند ہوتا ہے، جو فتین اور فسادی ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی شخص ہو، کوئی جماعت ہو، یا اسی طریقے سے کوئی میڈیا ہاؤسز ہو، یا جو کچھ بھی ہو، جن کی فطرت میں فتنہ فساد ہے، ان کا کوئی موسم نہیں ہو، جب ان کو موقع ملتا ہے وہ یہ کام کرتے ہیں. 12واں سبق یہ ہمیں پچھلے زمانے سے ملا یہ ہے. 13واں سبق یہ ہے، دیکھیے بڑے بڑے فرعونوں کو بھی اللہ کی یاد آئی. آپ دیکھیں
سی سی ہو شام کا وزیر ہو، یا اسی طریقے سے نتنیاہو ہو، یا اسی طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ ہو، ان تمام کو بھی اللہ کی یاد، بلکہ 15 مارچ 2020 کو تو باقاعدہ امریکہ کے اندر نیشنل ڈے آف پریئر ظاہر کیا گیا تھا کہ آج صرف اللہ کو یاد کرنے کا دن ہے، خدا کو یاد کرنے کا دن ہے۔ وہی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوری زندگی سمجھایا، ایمان لیا، فرعون سے ایمان لیا، نہیں لایا، اخیر میں جب ڈوب رہا ہے تو کہہ رہا آمنت برب ہارون و موسیٰ، نہیں میں اب ایمان لاتا ہوں ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے پروردگار پر، کہ ایسے ظالم، اتنا بڑا جابر شخص دنیا کا فرعون، اس کو بھی خدا اور گاڈ اور اللہ کی یاد آئی، اس کو بھی پتا چل گیا کہ اصل تو رجوع جو ہونا ہے وہ اللہ کی طرف ہونا ہے۔ دنیا کی تمام ترقیات بڑا بننے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اصل جس کی طرف رجوع ہونے سے ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف رجوع ہونے سے ہوتا ہے۔ اور جب جب انسان اللہ کی طرف رجوع ہوا ہے، اللہ نے اس کے معاملات کو بنائے ہیں۔ حضرت پچھلے زمانے میں بہت سارے نبیوں کے ساتھ بہت ساری قومیں تھیں، قوم لوط، قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب، قوم یونس، تمام قوموں پر عذاب آیا، قوم ہود پر بھی آیا، قوم صالح پر بھی آیا، قوم لوط پر بھی آیا، قوم شعیب پر بھی آیا۔ قوم یونس پر عذاب آنے سے اللہ نے ان کو بچا لیا۔ حالانکہ یونس علیہ السلام جب اپنی قوم سے نکلے تو کہہ کر گئے 3 دن میں تمہارے اوپر عذاب آئے گا، اور وہ چلے گئے، کشتی میں سوار ہوئے، اور اس کے بعد مچھلی نے ان کو نگل لیا اور مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ یہاں قوم سمجھ گئی تھی کہ نبی ہے، بات ہم نے مانی نہیں ہے، زبردستی ہم ان کو پریشان کرتے تھے، لیکن اب کیا کریں، نبی تو چلے گئے، تلاش کیا نہیں ملے، کیا کریں؟ کہا کہ بس اب وہ جن کی طرف ہمیں بلا رہے تھے ان کی طرف ہم رجوع ہو جائیں، اللہ کی طرف۔ اس کے لیے کیا کریں؟ تو اس کے لیے ہم یہ کریں کہ اپنے تمام گھروں سے نکل کر ہم جنگلوں میں چلے جائیں، مائیں اپنے بچوں کو الگ کر دے، وہ روتے ہیں تو رونے دے، جانوروں کو بھی ساتھ میں لے کر جاوے کہ یہ بے زبان جو ہے، جو بول نہیں پاتے ہیں، اپنی شکایتیں نہیں کر پاتے، ان کو بھی اپنے بچوں سے الگ کر دے، تاکہ وہ بھی جب روئیں تو اللہ کو رحم آئے۔ اور یہی ہوا، قوم نے یہ عمل کیا، ماؤں نے بچوں کو الگ کر دیا، جانوروں سے ان کے بچے الگ کر دیے گئے، سب اپنی اپنی زبان، اپنی اپنی بولی میں اللہ کو یاد کر رہے ہیں، منا رہے ہیں، رو رہے ہیں کہ اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس عذاب کو جو بالکل قریب تھا ان پر آنے کے، نبی کہہ کر گئے تھے کہ 3 دن میں آنے والا ہے، اللہ نے ان کی حفاظت فرما دی۔ اصل جو رجوع ہے، ہمارا جو تعلق بننا چاہیے جن کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے۔ ہم کوشش یہ کریں کہ ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہو ہر موقع پر۔ دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ جب ہم پر حالات آتے ہیں، جب ہم پر پریشانی آتی ہے، سب ظاہری دکھنے والے حل ہم سب سے پہلے تلاش کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر بھئی کاروبار میں نقصان ہوا، یا بچی کی گھر کے اندر کوئی جھگڑا ہو گیا، تو ہم ظاہری طور پر پہلے سولو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا کسی سے بات کرتے ہیں، یا اگر لاس ہو گیا ہے تو ہم کہیں سے قرضہ لے کر آتے ہیں، یہ سب کام۔ پھر اس میں بھی بہت زیادہ پریشانی ہو گئی تو پھر اخیر کے اندر پھر اللہ کو یاد کرتے ہیں کہ اللہ بس اب تو کچھ نہیں دکھتا ہے، اب تو آپ بنا دیجئے کام۔ حالانکہ ضرورت ہے سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع ہونے کی۔ جب اللہ کی طرف رجوع ہوں گے تو قرآن کہہ رہا ہے یرزق من حیث لا یحتسب، ایسی جگہ سے اللہ کام بنائیں گے، مسئلہ حل کریں گے، روزی دیں گے کہ تمہیں گمان بھی نہیں ہو سکتا کہ یہاں سے ہوگا مسئلہ حل۔ بہت ساروں کی زندگی میں اس قسم کے واقعات پیش بھی آئے ہوں گے کہ کبھی گمان نہیں، اللہ کی طرف رجوع ہے اور اللہ نے کام کو بنا دیا۔ اس لیے اصل جو رجوع ہونا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف۔ 13ویں بات، 14ویں بات یہ ہے کہ دیکھیں زندگی کبھی ہمارے ہاتھ ہوتی ہے، کبھی ہم زندگی کے ہاتھ ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ کبھی ہم جب احتیاط کر لیتے ہیں، تمام چیزوں کو خیال کر لیتے ہیں، تو وہ احتیاط کرنا، وہ ظاہری اسباب کا اختیار کرنا، اس کی وجہ سے ہم اپنی زندگی کو بچا لیتے۔ اس لیے احتیاط کی، اسباب کو استعمال کرنے کی حضور نے خود ہدایت دی ہے۔ جیسے بعض لوگ اس وبا کے زمانے کے اندر بھائی کچھ نہیں ہوتا ہے، جو کرتے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، توکل علی اللہ، سب چلے گا، کوئی نہیں۔ تو یہ صحیح معنی میں توکل نہیں ہے۔ توکل کی ڈیفینیشن اور تعریف یہ نہیں ہے کہ ایسا کرنا۔ توکل کا مطلب یہ ہوتا ہے
اسباب سب اختیار کر لو بھائی، ہاتھ دھونے کو کہا وہ بھی دھو لیں گے، ماسک پہننا وہ بھی، ڈسٹینس بھی رکھ لیں گے، لیکن اب اگر کچھ ہوتا ہے تو پھر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس کی وجہ سے، اب یہ کہیں گے کہ اللہ کی طرف سے جو ہونا ہے۔ یہ ہے توکل۔ حضور کے پاس ایک صحابی آئے کہ حضور میں اللہ بھروسے اپنے اونٹ کو چھوڑ دوں، میرا اونٹ ہے جو میرے خود کا ہے، پالا ہوا، میں اللہ بھروسے چھوڑ دوں؟ حضور نے فرمایا نہیں، توکل اللہ بھروسے یہ چیز نہیں ہے۔ توکل کا مطلب یہ پہلے اس کو باندھو کھوٹے سے، اب اللہ پر بھروسہ کرو کہ اللہ میں اس پر بھروسہ نہیں کرتا، میں نے جو رسی باندھی ہے بہت مضبوط باندھی ہے، سانکل باندھی ہے کہ کوئی کھول کے نہیں لے جا سکتا ہے، کتنی مضبوط ہے، نہیں، اب باندھنے کے بعد اللہ کی ذات پر میں توکل کروں۔ تو یہ ہے توکل کا مطلب۔ تو الغرض عزیز بزرگوں، 14ویں بات یہ ہے کہ احتیاطی تدبیر، زندگی جب ہمارے ہاتھ میں ہو تو خوب احتیاط کر لے، دوائیں ہو یا جو چیزوں کا استعمال کرنا ہے۔ 15ویں بات یہ ہے کہ جب حالات مشکل ہوتے ہیں، پریشانی ہوتی ہے، ایسے موقع پر صحیح معنی میں ملک کے بڑوں کے، قوم کے لیڈروں کے، یا ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو قوم کا ٹھیکیدار کہہ رہا ہے، جو اپنے آپ کو قوم کا بڑا کہہ رہا ہے، خیر خواہ کہہ رہا ہے، ان کے چہرے حقیقت میں کھل کے سامنے آتے ہیں کہ یہ صرف زبانی جمع خرچ ہے یا حقیقت میں قوم کی فکر ہے، یا حقیقت میں ملک کی فکر ہے، حقیقت میں صوبے کی فکر ہے۔ حضور کی زندگی میں یہ مثال بڑی زبردست ملتی ہے۔ ایک مرتبہ ہوا یہ کہ اللہ کے نبی مدینہ میں ایک جانب سے آواز آئی بہت زور سے، تو صحابہ کرام گھبرا گئے چند، اور کچھ لوگوں نے گھوڑے سواری تیار کی اور اس آواز کی طرف بھاگنے لگے، یعنی جانے لگے اس آواز کی طرف کہ بھئی معاملہ کیا ہوا ہے، ذرا دیکھ کر آوے، لوگ گھبرا رہے ہیں۔ جب اس جانب بڑھ رہے تھے تو وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر سوار ہوتے ہوئے وہاں سے آتے ہوئے نظر آ رہے تھے، اور حضور فرما رہے لم تراعوا لم تراعوا، کوئی فکر مت کرو، کوئی فکر کی بات نہیں ہے، معاملہ پورا کنٹرول میں ہے۔ سید القوم خادمہم، قوم کا جو لیڈر ہوتا ہے وہ سب سے آگے ہوتا ہے، ذمہ دار جو ہوتا ہے، بڑا جو ہوتا ہے، اس کی ہمتیں، اس کے الفاظ، اس کی مدد۔ جب کبھی موقع ہوا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر قوم کی، امت کی خیر خواہی کی فکر کی ہے۔ جنگ بدر کے موقع پر اور دوسری جنگوں کے موقع پر صحابہ فرماتے ہیں حضور ایسا نہیں سب کو آگے بھیج دیتے تھے پھر پیچھے، نہیں، حضور بالکل ناکے پر کھڑے ہو کر لڑتے تھے، بالکل آگے کی طرف لگ کر لڑتے تھے۔ قوم کے لیڈر ہیں، قوم کے ذمہ دار ہے، تو یہ پیغام ہمیں ملا ہے، اور پچھلا زمانہ ہمیں یہ سبق دے کر گیا ہے کہ حقیقت میں مشکل حالات میں ہی گھر، بلکہ ہم ایک اپنے گھریلو، اپنے خاندانی لیول کو اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ جب ہمارے خاندان میں کوئی جھگڑا ہو، کوئی مسئلہ ہو، اور ہم جنہیں کہتے بھائی یہ وڈیرے ہیں ہمارے خاندان کے، یہ بڑے ہیں، تو کس چیز کے بڑے؟ جب حالات ہوئی اور اس موقع پر وہ آ کر کھڑے نہیں ہوئے تو کس چیز کے بڑے پھر وہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے ملنے کے لیے، اور چہرے پر کچھ ناگواری دیکھی، چہرے پر کچھ مرجھاہٹ دیکھی کہ حضرت یعنی پریشان ہے حضرت فاطمہ۔ پوچھا کہ بیٹی کیا معاملہ ہوا؟ کہا کہ دیکھیں نا حضرت علی ناراض ہو کر چلے گئے۔ دیکھیے یہ موقع ہے، یہ ہوتا ہے کہ ذمہ دار گھر کے بڑے کا عمل کیسے ہمارے سامنے کھل کے آیا ہے۔ یہ نہیں کہا جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، سب سے بڑا ہی مسئلہ یہ ہے، وہ آئیں گے چل کے پھر ہم بات کریں گے، اور یہاں تو بالکل پاسبل تھا کہ علی آوے پھر میں بات کروں ان سے، یا کم سے کم کسی صحابی کو بھیجے جاؤ علی کو بلا کر لے کر آؤ، یہ بھی نہیں۔ کیا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر، گھر سے باہر آئے، صحابی سے پوچھ رہے علی کو دیکھا کسی نے؟ کہا ہاں وہ مسجد کے صحن کے اندر لیٹے ہیں، اور ان کو اٹھایا، ہاتھ پکڑا، گھر میں لے کر آئے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، دونوں کے ہاتھ پکڑ کے صلح کروائی، اور اس کے بعد فرمایا کہ اب ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہنا۔ باہر آئے، صحابہ نے پوچھا اضحک اللہ سنک، یا اللہ آپ کو ہمیشہ ہنستا رکھے حضور، آپ مت مسکرا رہے، خوش نظر آ رہے ہیں۔ کہا بیٹی اور داماد کا گھر بسا کر آ رہا ہوں۔ معاملہ یہ ہے کہ جب کبھی حالات ہو اور جو موقع ہو، اس موقع پر بڑوں کی ذمہ داری بنتی ہے، یہ ان کا بالکل اہم کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے اس صحیح منصب کو اور صحیح چیز کو ایسے موقع پر ادا کرنے والے بن جائیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔